سو ویلکم بیک آفٹر دا بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کچھ امریکی کردار. جی اچھا، امریکہ جس علاقے میں شام میں امریکہ موجود ہے نا، یہ سارا آئل اور گیس رچ ایریا ہے. صحیح. اور یہیں پہ 900 کے قریب امریکی ٹروپس وہاں موجود ہیں. اب ٹرمپ نے کہا تو ہے صدر بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کو کہ ہمیں سیریا کے معاملے میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ انوالو نہ ہوں. آفٹر آل ایک گلوبل پاور تو ہے، ممکن ہے کہ وہ ٹروپس میں کوئی ڈرا ڈاؤن کر دیں، کچھ وڈرال ہو جائے، کچھ ٹروپس وہاں رہیں، کچھ واپس آ جائیں. لیکن سیریا کو، اسرائیل کو البتہ امریکہ کی بھرپور سپورٹ حاصل رہے گی، تاکہ اگلے آنے والے سالوں میں ایک تو سیریا شاید ڈیوائیڈ ہی ہو جائے، یو نیور نو. کیونکہ اس طرح میں نے پہلے کہا، ایک طرف SNA ہے، دوسری طرف SDF ہے، پھر جو ہے یہ الجولانی صاحب کی جو ہے حیات HTS، حیات تحریر الشام، تو یہ تمام مغلوبہ بن گیا ہے. اور اس کے بعد پھر ایران کو بھی آپ دیکھیے. ایران، میں نے پہلے کہا، ابھی تو ایران واش اینڈ کر رہا ہے نا، ویٹ اینڈ واش والی ہے، ویٹ اینڈ سی کہ کیا صورتحال کس طرح بنتی ہے. لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ سیریا میں ٹھیک ہے سنی پاپولیشن اکثریت میں ہے، سب کچھ ہے، لیکن ابھی بھی الاوائٹس اور شیعائٹ تو موجود ہیں نا، جو کہ اسد کے سپورٹر تھے، بشار الاسد کے. تو کوئی بعید نہیں ہے کہ آنے والے سالوں میں اگر ایران تھوڑا سا اپنے آپ کو پوزیشن صحیح کر لیتا ہے، جو اس وقت اس کو خطرہ ہے اسرائیل سے یا ٹرمپ سے، اس کو ہینڈل کر لیتا ہے اگلے 4 سالوں میں، خاص طور پر کیونکہ اگلے 4 سال بہت کروشل اور کرٹیکل ہیں، خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے لیے. کیونکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ان کو لگام نہ لگائی گئی اور صدر ٹرمپ نے اگر بہت اپنا اثر و رسوخ استعمال کی، اپنی طاقت استعمال کی، آرمز ٹوئسٹنگ کی، خاص طور پہ خلیجی عرب ممالک کی، تو پھر حالات بہت ہم دیکھیں گے بگڑ جائیں گے. کیونکہ ایک طرف حماس کا معاملہ بھی چل رہا ہے. غزہ پٹی میں اگر آپ دیکھیے تو سیز فائر، جنگ بندی کا معاہدہ نہیں ہو پا رہا. اب یہ سیکرٹری اینٹونی بلنکن اور جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں جیک سلیون، وہ اس وقت اگین مڈل ایسٹ کے دورے میں ہیں، بلکہ آج وہ ترکیے پہنچے ہیں. صحیح. اور ان کی ملاقات ہوگی اپنے دورے تو پہلے بھی بہت سارے کیے ہیں، بٹ دا مین تھنگ از باسط صاحب کہ کس قدر تیاری کے ساتھ اسرائیل کی جانب سے اٹیک کیے جا رہے ہیں. سوری، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ 12واں دورہ ہے بلنکن 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک، اور ابھی تک جب بھی یہ گئے ہیں صورتحال مزید خراب ہوئی ہے، جہاں کے بہتر ہوئی. یہ وزٹ پہ تھے بھی تو بھی اٹیک اور ہر چیز جاری تھا، حالات اور بگڑے. بالکل علامتی طور پہ بھی کوئی جنگ بندی یا کوئی ایسی چیز ہم نے نہیں دیکھی. حماس کا معاملہ اب یہ ہے کہ حماس تو یہی چاہتا ہے کہ یہ مستقل جنگ بندی کی جائے، اور غزہ سے جو اسرائیلی فورس ہیں تمام وہ خالی کر دیں. مطلب یہ ہے کہ جو 7 اکتوبر کو صورتحال تھی، 7 اکتوبر وہ صورتحال واپس آ جائے. اسرائیل کا تقاضا یہ ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ پہلے تو جی یہ مستقل جو جنگ بندی ہے اس پہ ہم راضی نہیں ہیں، اور اس وقت ہم تیار نہیں ہیں کہ ہم جو شمالی غزہ ہے اس سے ہم اپنی فوجیں واپس لائیں. تو اسرائیل یہاں بات اٹکی ہوئی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ بن نتنیاہو یعنی کہ بائیڈن کے ہوتے ہوئے ایگریمنٹ کریں گے. اور ٹرمپ کے ہوتے ہوئے؟ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے ممکن ہے، کیونکہ وہ ٹرمپ ایسا کہیں گے؟ ٹرمپ تو بھی کہہ رہے ہیں. ٹرمپ کی تو یہ پوزیشن ہے کہ 20 جنوری سے ان کے آنے سے پہلے سب کچھ ہو جائے، تاکہ ان کو ایک کلین سلیٹ ملے اور پھر وہ اپنے پالیسی وضع کریں. تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ یوکرین میں تو اسٹریٹجی کو کچھ اور ہی الفاظ دوں گی. وہ کیا دے رہی ہیں کہ 20 جنوری سے پہلے مڈل ایسٹ کا پورا نقشہ جلدی سے بدل جائے. نقشہ تو نہیں، اتنی جلدی تو نہیں بدل سکتے نا، کافی حد تک تو بدل بھی چکا. ابھی دیکھیے ابھی میں وہ کہہ رہا ہوں نا، سیریا میں ابھی بہت کرٹیکل سچویشن ہو گئی، بہت فلوئڈ سچویشن، یو نیور نو کہ کس طرف حالات جاتے ہیں. تو ان کی خواہش تو یہی ہے، لیکن یہ ہونا نہیں ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر بن نتنیاہو نے ایٹ آل حماس کے ساتھ کوئی ٹیمپرری بھی کرنا ہے، جو کہ حماس نہیں مان رہا، یا بالآخر شاید مان ہی جائے انڈر پریشر، کیونکہ اس وقت قطر، سعودی عرب اور مصر، کیونکہ ابھی ان کے دوبارہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں مصر میں حماس اور اسرائیل کے درمیان. تو ممکن ہے کہ ٹرمپ کے آتے ہی یہ ایگریمنٹ ہو جائے ایک عارضی قسم کا، جس میں اسرائیل یہ کچھ کہے کہ جی مہینے 2 مہینے، اسرائیل انہوں نے حزب اللہ کے ساتھ کیا ہے کہ ہم سیز فائر کرتے ہیں. مین وائل جو جتنے بھی یرغمالی ہیں حماس کے پاس، ایک اور معاملہ یہ بھی ہے کہ ان یرغمالیوں کے بدلے میں اسرائیل کتنے فلسطینی جنگی قیدی یا قیدی واپس کرے گا. اس پہ اسرائیل کی پوزیشن ہے کہ وہ بہت زیادہ نہیں کرے گا،
حماس شاید تقاضا کر رہا ہے 5 سے 10 ہزار قیدی جو اس وقت اسرائیل کے پاس ہے ان کی واپسی کا تقاضا کر رہا ہے. تو یہاں پہ بات آ کر رکی ہوئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ معاہدہ حماس اور اسرائیل کا ٹرمپ کے آنے سے پہلے ہوتا ہے یا ٹرمپ کے آنے کے فوری بعد ہوتا ہے. میرا اپنا رجحان یہی ہے یا گمان یہی ہے کہ ٹرمپ جو ہی آئیں گے تو یہ معاہدہ ہوگا, اس کے 1-2 دن کے بعد 3-4 دن کے بعد, تاکہ ٹرمپ اس کا کریڈٹ لے سکیں کہ ان کے آنے سے بالکل بالکل ان کا مزاج بھی کچھ ایسا ہے. اور کیا سیریا میں بھی جو ٹروپس ہیں وہ سارے کے سارے واپس بلا لیں گے؟ میں نے پہلے کہا کہ مجھے لگتا نہیں ہے, دیکھیے کہ سیریا سے سارے ٹروپ واپس آ جائیں گے, کیونکہ اگر ایک لانگ گریٹر اسرائیل کا پلان اگر یہ ہے کہ ہم نے سیریا کو بالکنائز کرنا ہے. دیکھیں نا لیبیا میں بھی حالات ابھی تک وہاں سیول وار چل رہی ہے. معمر القذافی تو چلے گئے نا, لیکن ابھی تک, اور عراق میں بھی صورتحال اس طرح اسٹیبلائز نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی. وہاں بھی کرد بڑے ایکٹیو ہیں اور وہاں بھی ایک لحاظ سے پریزنس تو کہیں نہ کہیں ISIL کی ہمیں لگتی ہے, ISIS کی, داعش وغیرہ کی. تو یہاں بھی اب یہی حالات بنانے چاہتے ہیں. ابھی تو دیکھیے سیریا کے لوگ بہت خوش ہیں, لگتا یہی ہے جو ہمیں ویسٹرن میڈیا پہ جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں اسے تو یہ لگتا ہے, لیکن اندر کیا کہانی ہے nobody knows. کیونکہ ابھی بھی یہ خطرات تو لوگوں کو باقی ہے نا کہ یہ جو داعش اور کیونکہ یہ جو الجولانی ہیں یہ پہلے انہی کا حصہ تھے نا, اس سے پھر انہوں نے بنائی نصرہ فرنٹ بنائی, پھر نصرہ فرنٹ سے اب یہ HTS بنا لی. تو ان کا بھی کوئی پتہ تو نہیں ہے نا کہ کیا چاہتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ان کو امریکہ کی مدد بھی حاصل ہے, مجھے کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن جو کہ یہ اسرائیل کو کرٹیسائز نہیں کر رہے, اس کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے. ابھی تک اسرائیل پہ کوئی انہوں نے میزائل نہیں داغے, کوئی راکٹ نہیں پھینکا, جو کام کر رہے ہیں بس وہ شام کے اندر ہی ہو رہا ہے وہیں پہ, اور کوئی انہوں نے کنسرن بھی شو نہیں کیا. حالانکہ یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے اجلاس ہی بلایا اس پہ, لیکن اسرائیل کی جو شام کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس سے ہم نے ایک لفظ نہیں سنا اسرائیل کے خلاف. تو مجھے اس سے لگتا ہے کہ شاید وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بس اب یہ شام کے جو ہیں الگ الگ ٹکڑے ہو جائیں. وہ کہ انہوں نے وہ جھنڈا بھی اپنا تبدیل کر دیا, پہلے جھنڈے میں سرخ رنگ تھا, وہ سوویت انقلاب کی زمانہ وہ ایک اسی علامت تھی. اب انہوں نے اپنے جھنڈے میں گرین کلر لے آئے اور 3 تارے لے آئے, اور وہ 3 تارے شام کے 3 ریجنز کو ریفلیکٹ کرتے ہیں, ڈپکٹ کرتے ہیں. تو الیپو, ڈماسکس اور نیچے ایک اور ایریا, مجھے اس کا نام بھول گیا. تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ علامتی چیزیں ہیں, یہ علامتی چیزیں ہیں. مجھے تو ابھی تک یہ ڈائجسٹ میں نے پہلے کہا نہیں ہو پا رہا کہ کس طرح ابھی تک الجولانی کی جو حکومت ہے یا جو انٹرم پرائم منسٹر ہیں محمد البشیر وہ خاموش بیٹھے ہیں, اسرائیل کو ابھی تک کنڈیم ہی انہوں نے نہیں کیا. تو یہ ان جو ہے نا خدشات کو جنم دیتے ہیں یا تحفظات ان کی نئی حکومت کے بارے میں. لیکن سیریا اگر کردوں کی ریاست الگ بن جاتی ہے تو یہ ایک ترکی اور US کے درمیان ایک بہت بڑا بننے والا ہے معاملہ. اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ اگلا, یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اگلا ان کا نشانہ جو ہے اسرائیل کا اور امریکہ کا وہ ہیں اپنا ایران, اور پھر بن نتنیاہو کی اگر ہمیں سنا دیں آپ, وہ چھوٹی سی ایک کلپ ہے, شارٹ ہے, اگر سنا سکتے ہیں پروڈیوسر صاحب. اب یہی جو معاملہ ہے نا اسی کو کرنے کے لیے میں نے ایک پروپوزل دی تھی, کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو. میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ اسلامی دنیا کی ناگزیر ضرورت ہے اور پاکستان کو اس میں لیڈ لینی چاہیے. بنگلہ دیش, پاکستان اور ترکیے سے ہی شروع کر دیں, ایران کو شامل کر دیں, لیکن اس کو شروع کر دیں بس, بالکل کنسیڈریشن ہونی چاہیے, اور تاکہ یہ آرٹیکل نیٹو والا جو ہے نا آرٹیکل 5 اس قسم کی چیز ہم کوئی بنا سکیں کہ ایک مسلمان دنیا پہ جو حملہ ہوگا اس کو دوسرے مسلمان ممالک پہ حملہ سمجھا جائے گا. تو یہ بات کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو بہت اسٹرینتھ چاہیے, بہت لمبا پروسیس ہے, لیکن آغاز تو کہیں شروع کریں نا, لیکن یٹ کنسیڈریشن کی اشد پہلا اسٹیپ تو لینا, پھر منزل خود بخود مل جاتی ہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور شامل کریں گے دیگر موضوعات کو.